سے نکل کے میں آپ سے ریکنسیلیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، چونکہ بہت سارے اپوزیشن میں لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر عارف الوی صدر صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جن سے وی آر کمفرٹیبل ٹاکنگ ٹو، ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. ایک امیج ہے، غلط ہے یا صحیح ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں ہے کہ جی وہ اپوزیشن سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو ساتھ لے کے جانا پسند نہیں کرتے. آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے بڑے قریب ہیں، آپ ان کی صدر ہیں پی ٹی آئی کے، آپ ان کو کبھی کوئی رائے نہیں دیتے اپنی یا کوئی ایڈوائس نہیں دیتے؟ نہیں، میں آپ سے ایک بات کہوں. عمران خان صاحب کو میں نے کرپٹ ایلیمنٹ سے کمپرومائز کرنے میں بڑا ضدی پایا. ہی از ناٹ ریڈی. میں اسمبلی کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہم اسمبلی میں ساتھ تھے 2013 سے 18 تک، دیئر ور مینی اوکیزنز جب میں کسی کرٹسی میں محسوس کرتا تھا کہ یار ان سے مل لیا جائے کچھ لوگوں سے، اینڈ ہی وڈ ٹیل می ڈاکٹر صاحب ڈونٹ آسک می، میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ کرنا. تو اس کی پرسنالٹی ہے. اچھا، یہ اسٹرانگ پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں نا، یہی ایک موومنٹ بناتی ہیں ایک کنوکشن کے ساتھ، نان کمپرومائزنگ ان سرٹن ایریاز. تو ان کا ان معاملات کے اندر آئی فاؤنڈ ہم ویری پلیزنٹلی اینڈ سرپرائزنگلی اچھے معنوں میں اسٹبرن. مگر کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں سارے لوگ کرپٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف میں سب صاف ہیں؟ اصل میں جو کیفیت پیدا ہوئی، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت ساری کتابیں اس میں ریفرنس کر سکتا ہوں، وائی نیشنز فیل، جیرڈ ڈائمنڈ کی اپہیول. ان کتابوں سے اگر انسانوں کی تاریخ آپ دیکھیں، سیاسی تاریخ دیکھیں، تو ایک ایلیٹزم رہا ہے سارے معاشروں میں. ایکسپلائٹرز کہہ لیجئے، پرنسز، کاؤنٹس، دا چرچ ان کے ساتھ مل کر، اینڈ دا فیوڈلز. یہ اور فوجی جنتا میانمار میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ پرنسز، فیوڈلز، they were running the show with their own militias، ہے نا. یہ اور فیوڈلز مل کر انگلینڈ کے اندر 300 سال لگے آفٹر دا میگنا کارٹا اینڈ دا گلوریس ریولوشن. ان کا مقابلہ کرتے کرتے جو انگریزوں کی جمہوریت ہے، برٹش جمہوریت، وہ یہاں پر اب آئی ہے نا. اسی طرح سے فرانس میں بڑا ٹائم لگا. تو ہمارے ہاں جو بیٹل ہے ایلیٹزم کے ساتھ، میں اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا، میں تو ان کرپٹ اور ایلیٹزم کو کہہ رہا ہوں جو پاکستان کے قوانین کے اندر یا ان کی امپلیمنٹیشن کے اندر نظر آ جاتے ہیں. تو یہ بیٹل تو ابھی شروع ہوئی ہے، اینڈ یو ول فائنڈ کہ یہ بیٹل لمبی ہے. اچھا، اس میں جن کو اب فائدہ ہونا چاہیے نان ایلیٹس اپروچ کے ساتھ، انصاف کی اپروچ، میرٹ کی اپروچ کے ساتھ جن کو فائدہ ہونا چاہیے، وہ ذرا سا ٹائم لگاتے ہیں ٹو یونائٹ اگینسٹ اٹ. تو یہ بیٹل ہے لمبی، مگر میں کمپرومائزنگ رول کوئی کرنا نہیں چاہتا ہوں. نمبر 1 کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں کوئی کمپرومائز، نو کمپرومائز. البتہ فار دی ایفیشنسی آف دا گورنمنٹ میں کوشش کرتا رہتا ہوں، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ کبھی میں پارلیمنٹ میں بھی جا کر کوشش کرتا رہا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ کمپرومائز آن دا کرپشن آف پاکستان، مس کیریج آف جسٹس، ان چیزوں میں کوئی امکان نہیں ہے. تو یہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے دیٹ ریمینز ود مسٹر عمران خان، ہو از اے فینٹاسٹک لیڈر. صدر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال سے اب زیادہ ہو گئے ہیں. آپ نے ایلیٹزم کی بات کی، آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، آپ نے کرپشن کی بات کی. کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ڈیفنس بجٹ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے؟ اس پہ قدغن ہے، اس پہ بات ہی نہیں ہو سکتی. آئین کے اندر موجود ہے. جی، آئین کے اندر موجود ہے. آئین کے اندر کیا موجود ہے کہ کون سا بجٹ کا؟ جی، بجٹ تو ہر کسی کا ہے کہ ڈیفنس بجٹ ڈسکس ہونا چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. ڈیفنس کا بجٹ تو کم ہوا ہے نا، بٹ دس از اپ ٹو دا پارلیمنٹیرین. کم نہیں ہوا ہے کیونکہ سپلیمنٹری جو بجٹس نکلے ہیں وہ کمپیئر ٹو انفلیشن کم ہوا ہے. آپ فیکٹس اینڈ فگرز نکال لیں. پاکستان کو نقصان ڈیفنس بجٹ نے نہیں کیا، پاکستان کو مضبوطی ڈیفنس بجٹ نے دی ہے. پاکستان کو جو نقصان ہوا ہے کرپشن سے، بے ایمانی سے، all the more reason کہ آپ اس کو ڈیبیٹ کریں نیشنل اسمبلی میں. all the more reason کہ my focus should be on the corrupt. اتنا برا حال پاکستان کا، یہ 70 سال کی جو کہانی ہے یہ ڈیفنس بجٹ کی وجہ سے. this 70 سال کی کہانی is related to the corruption which has happened in Pakistan. whoever is involved, I am very serious about it. میرے لیے تو بڑا پینفل ہے کہ پاکستان کو کھا گئے، اور جب ہم ادھر دیکھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے. Why should that be یار؟
اپوزیشن ایک بات کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ Opposition تو میں بھی تھا نا. عاصم باجوہ جو ہیں ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی, ان کے پر اتنے سخت الزامات لگائے گئے. کس نے لگائے؟ ایک خبر آئی تھی, اس کے نتیجے میں یہ وہ بتایا تو گیا ضرور تھا. کریں, میں کب انکار کر رہا ہوں, جی ضرور کریں تحقیقات, ہر ایک پر کریں. کون کرے گا تحقیقات؟ نو ون, نیب کرے. No one is beyond the law, even عمران خان صاحب. اچھا, نیب نے تو ان کے پر کوئی نوٹس تو نہیں چلائے, لیا. آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کہیے, میں بھی کہتا ہوں کہ جو بھائی جس کے اوپر بھی چلانا ہے تحقیقات کریں. There should be nobody exempt under the law. اوکے, that's great. Why not? یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ the President of پاکستان جو ذمہ داری مجھے دے دی گئی ہے مجھ چھوٹے آدمی کو, وہ یہ کہے گا کہ یہ کچھ لوگوں کو ایگزمپٹ کر دو, قانون سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قانون کو اپہولڈ کرنے والے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے. تو ان پرنسپل آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ڈیفنس بجٹ کو نیشنل اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے, اینڈ ان پرنسپل جو بھی اس زمرے میں آتا ہے, چاہے وہ کوئی سابق جنرل ہو, بیوروکریٹ ہو, پالیٹیشین ہو, فلی اگری, جو پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے وہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے اس کے اوپر. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو اٹ, یعنی ڈیفنس بجٹ, ہمارا ڈیفنس بجٹ ہماری ڈیفنس کے اعتبار سے تو پاکستان کے اندر جو سیکیورٹی پرووائڈ کی ہے ڈیفنس بجٹ نے, از آؤٹ اسٹینڈنگ. دے ورک ود میرٹ. آئی اپریشیٹ دا فیکٹ کہ فورسز کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, دہشت گردی کو روکنے میں کتنا کنٹریبیوشن ہے. ایوری تھنگ شوڈ ناٹ بی ڈریگڈ انٹو پالیٹکس. خیبر پختونخوا کے جو ایک ضلع تھا, جس طرح کے فاٹا کا علاقہ, سابق فاٹا کا علاقہ, کچھ ہی دیر پہلے آپ وہاں کے چیف ایگزیکٹو تھے, مگر امید لگائی ہوئی تھی فاٹا کے لوگوں نے کہ جب وہ ضم ہو جائیں گے خیبر پختونخوا کے اندر تو ان کے بہت سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. مگر آج بھی وہاں پہ آئی ڈی پیز جو ہیں وہ کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ نارتھ وزیرستان کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ 15,000 آئی ڈی پیز ہیں باقا خیل کیمپ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کا وہ کس طرف جائیں, اس لیے چونکہ وہاں کے جو گورنر ہیں وہ انٹرویو نہیں دیتے, وہاں کے چیف منسٹر زیادہ بات نہیں کرتے. میرا خیال سے میں اس سے باریکی سے واقف نہیں ہوں, البتہ گورنمنٹ نے یہ پلان کیا تھا کہ وہاں ایکسپینڈیچر اپنا بڑھائیں گے اور شاید 100 بلین روپیز پر ایئر تک کا تھا. اتنا ڈسپینس نہیں ہوا, حالات ہمارے جیسے بھی ہوں گے, مگر فاٹا ریکوائرز پرٹیکولر اٹینشن, بہت اٹینشن کی ضرورت ہے. فاٹا کے لوگ اس ضم ہونے سے خوش ہے, مگر یہ کہ کیونکہ وہاں سسٹمز کبھی نہیں رہے, وہاں ایجنٹ ہوتا تھا, ایجنٹ سب چیزیں ڈیسائیڈ کرتا تھا, تو وہاں سسٹمز پہنچنے میں کچھ کے اوپر. ڈاکٹر صاحب, اب خارجہ پالیسی کے اوپر بھی آپ ایک نظر رکھتے ہیں, مجھے بتائیے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے معاملات اتنے خراب کیوں ہوئے, انہوں نے کیوں ہمارے سے $1 بلین واپس لے لیے؟ میرا خیال سے کوئی ایک بہت سارے سینسٹیو ایریاز ہیں جس میں آپ نہیں پوچھے تو اچھا ہے. البتہ سعودی عرب کی کچھ ریزرویشنز ہیں اس معاملے میں تھیں. مثال کے طور پر جب وہ اجلاس ملیشیا میں ہو رہا تھا کوالالمپور میں, تب ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں OIC کے تحت یہ اجلاس کیا جائے, تو وہ ریزرویشنز تھیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اینی تھنگ انٹوورڈ, کیونکہ وہ جتنے عرصے کے لیے انہوں نے ہمیں $1 بلین دیا تھا تو اس کی ایکسپائری کو انہوں نے ایک مرتبہ ایکسٹینڈ کیا تھا, پھر انہوں نے ایکسٹینڈ نہیں کیا. تو ہمارے تعلقات ان سے اچھے ہیں. آئی بلیو کہ اونچ نیچ کوئی ایسی مجھے نظر نہیں آئی, سوائے اس کے کہ جو میں تو سب بنیادی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر پیسوں کی ضرورت نہ ہو تو پاکستان کی ساری پالیسیز پر ہم اگر اپنے آپ کو سٹیبل کر لیں, we don't go out except for international loans which we may need, except for the fact کہ the US government خود بھی لونز کے نیچے رہتی ہے نا, اور ہر گورنمنٹ لونز کے ساتھ چلتی ہے, تو اس حد تک تو صحیح ہے, مگر زیادہ ڈیسپریشن سے ہمیں نکلنا پڑے گا اپنی معیشت بہتر کر کے. تو ہماری فارن پالیسی کے اندر بہتر معیشت سے ہماری ساری پالیسیز بہتر ہو جائیں گی, انکلوڈنگ کشمیر, انکلوڈنگ دا کلاؤٹ ان دا ورلڈ, ہر چیز سے بہتر. مگر دیکھیے اس وقت UAE کے جو لوگ ہیں, UAE کی جو اس وقت عربز ہیں, گلف عربز, وہ بھی ہم سے ناراض ہیں. حال ہی میں وہ یہ تلور کا شکار کرنے آئے. اکثر وہ تلور کا شکار کرتے ہیں, پھر اسلام آباد آ کے یہاں پہ اشرافیہ سے ملتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں. پچھلے 5-6 سال کے اندر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ اسلام آباد آ کر اشرافیہ سے مگر اس بار وہ نہیں آئے. تو یہ پچھلے 5-6 سال میں نہیں آئے. مگر تلور کا شکار وہ باقاعدہ کرتے اور ان کو اسپیشل پرمٹس بھی ہر گورنمنٹ دیتی رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر UAE کے عربز بھی ہمارے سے ناراض ہیں, اس کی کیا وجہ؟ ناراض نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ہمارے ورکرز وہاں پر ہیں, ہمارے ورکرز سعودی عرب میں ہیں, کیا ناراضگی ہے؟
یعنی ہماری ساری پالیسیز کے اعتبار سے یہ جو کووڈ کے اندر ریسٹرکشنز آئیں تو یہ سب کے ساتھ آئیں, کچھ ہمارے ساتھ آئیں, کچھ نہیں آئیں, کچھ دوسروں کے ساتھ آئیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی ناراضگی ہے, مگر ان دا فیوچر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں معیشت کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں گی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو موجودہ حکومت نے ناموس رسالت کے اعتبار سے دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا رول پک کیا ہے, اپریشیٹڈ آل اوور بائی مسلمز آل اوور, اس کے اندر مسلم امہ کی یونٹی جو ہے وہ بے انتہا ضروری ہے. آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا, فارن منسٹر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز یا یونٹی کے ساتھ اگر اس کو وائس کیا جائے تو دنیا کے اندر ریزرویشنز پھر کے بیان آتا ہے. ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے, فارن پالیسی کے اندر میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ اس وقت بہترین ماحول ہے, اس وجہ سے اپارچونیٹیز بھی ہیں, اس وجہ سے کہ امریکہ اور چائنا کا جو ڈسٹنس ہوا تھا ٹرمپ کے زمانے میں, اس میں پاکستان کا ایک رول بنتا ہے کہ وہ ڈسٹنس کم کرنے کی کوشش کرے. ایران کے اور امریکہ کے تعلقات کے اندر بہت ایک سوال میں نے آپ سے کرنا ہے اور وقت کی قلت ہے. افغانستان very close to you and it's very close to this issue is very close to you, very close to me, اور بڑا ضروری ایشو ہے, وہ ہے عورتوں کے حقوق کا, جس کے اوپر آپ نے بہت کام بھی کیا, مگر اب آپ نے اتنا کام کیا اور مجھے پتا ہے آپ نے اتنی مشاورت کی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. پاکستان میں ہر مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے, ہر قانون کا مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے. سو لاز پاکستان میں بہت ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ہے, اور اس کے اندر میری سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ علماء کرام ہے وراثت کے معاملے میں. آپ نے یہ کہا, مگر عورت ہونی چاہیے آپ کی طاقت اس کے اندر, تو کیونکہ عورت جب خود بدلے گی, خود بولے گی, تو اس کا نہیں, خود بھی بدلے, معاشرہ بھی بولے. یہ جو معاشرہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ عورت کو سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کرتا, رات کو 12 بجے نکل جائے, وہ معاشرہ بھی بولے. یہ تھوڑی ہے کہ عورت کا صرف ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے, میں عورت نہیں ہوں. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو عورت کی جو عمر ہے, شادی کی عمر 18 سال کی عمر پہ تعین کرتا ہے, چونکہ اس وقت سندھ کے اندر 18 ہیں, خیبر پختونخوا میں 16, پنجاب میں 16 اور بلوچستان میں 16. اگر آپ اس کو لے آتے ہیں 18 سال کی عمر میں عورت کی ایج کو, تو پھر جو چائلڈ میرجز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں, مگر اس ایکٹ کو آپ نے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں بھیجا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اسلام کے انٹرپریٹیشن کے ساتھ چلنا پڑے گا. بیبی, دس از ناٹ سوسائٹی جس کے اندر بھی ہم یہ محسوس کریں کہ ہم سارے قوانین اسلام کے توڑتے جائیں. تو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل از اے کانسٹیٹیوشنل ایجنسی. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل از اے کانسٹیٹیوشنل ایجنسی جو اسی لیے بنائی گئی تھی کہ حکومت کے ساتھ مشاورت کرے. جب مشاورت حکومت کرتی ہے تو بڑا اچھا رہتا ہے. جیسے اگر سینیٹ کے الیکشنز کے لیے سپریم کورٹ سے مشاورت کر رہے ہیں, اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے عورت کی انہیریٹنس پر مشاورت کری, ٹیمپلز کے حوالے سے. کبھی نکلتا نہیں ہے کوئی بھی خواتین سے منسلک بل ہونا, وہ وہیں پہ جا کے پھنس جاتا ہے. یہ آپ کا خیال ہے, کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل نے میرے ساتھ جتنا کوآپریشن کیا اور علماء نے کیا, کووڈ کے حوالے سے کیا, عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا. یہ جو جبری مذہبی تبدیلی ہوتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا بالکل کلیئر ہے, کیا رائے ہے؟ اسلام میں جبری مذہبی تبدیلی کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, بالکل کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے بھائی, کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا.